السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، دو الیکشن کا شور ہے، ایک تو جو امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور کل سے اب تک، اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ قوم ہے جو شاید اپنے الیکشن میں اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے ہیں بچے جتنے ہم امریکن الیکشن میں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی سپر پاور ہے، اس میں کیا سیاست ہو رہی ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار آ رہی ہے، اس کے خطے پہ آنے والے اس کی پالیسیز کو ریلیٹ کرتے ہیں، خطے پہ ہونے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ فی الحال جو صورتحال ہے، جب میں ذکر یہاں پر پاکستان کا وہاں کا کری تو ایک اور چیز بڑی کامن ہمیں سمجھ میں آئی، وہ سمجھ میں آئی دھاندلی، اور سوشل میڈیا پر ایک بڑا طوفان بھی مچا اور وہاں پہ بڑی میمز وغیرہ بھی بننے لگیں کہ جی یہ تو یہی کچھ ہو گیا جو کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا تھا۔ پھر وائٹ ہاؤس میں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسپیچ کی اور ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جب وہ آئے تو پھر لوگوں نے اس کا کمپیریزن 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی اس وکٹری اسپیچ سے کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت تو برتری حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ جو بائیڈن کو اس سے برتری حاصل ہے۔ ووٹنگ کی گنتی ابھی جاری ہے۔ عمل بیچ میں کافی دیر کے لیے تھوڑا سلو بھی ہو گیا تھا، تھوڑا رک بھی گیا تھا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ امریکہ کے لے کر جائیں گے۔ تو یہ بڑی صورتحال کچھ پاکستان والی بن رہی ہے۔ تو دوسری طرف جب میری بات ہو رہی تھی، فیض رحمان صاحب جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، پہلے وائس آف امریکہ سے وابستہ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو زیادہ اس کا ٹرینڈ دیکھا گیا ہے وہ پوسٹل ووٹنگ کا دیکھا گیا ہے۔ بیکاز آف کووڈ-19 سچویشن ایز ویل، لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں پوسٹل سروس کے ذریعے، اور جب وہ پوسٹل سروس سے ہوتا ہے تو وہ ان کو جس دن الیکشن کا دن ہے اور جب تک وہ ٹائم رہتا ہے اس وقت تک ان کو پرمیشن ہوتی ہے، دے آر الاؤڈ ٹو پوسٹ دیئر ووٹس، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ریسیو ہونے میں اور پھر وہ ان کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تر سچویشن ہے جس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے، فیض رحمان صاحب سے ہی بات کریں گے۔ پھر جو میں بات کر رہی ہوں دوسرے الیکشن کی جس کا شور ہے وہ ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان میں عمومی طور پر کشمیر والا ہم ایشو دیکھتے ہیں، کیونکہ جب جو بھی وہاں پہ حکومتیں ہوتی ہیں، جو بھی فیڈرل میں حکومتیں ہوتی ہیں، اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اس سے تمام جو تینوں بڑی پارٹی ہیں وہ گلگت بلتستان میں ادھر کر اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں۔ اس سے بھی ذرا ہم بات کریں گے کہ کیا کیا رول ماڈلز لے کے جا رہی ہیں۔ لیکن جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا میں یہاں پر تعارف کرا دیتی ہوں۔ شوکت بسرا صاحب اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ PTI۔ السلام علیکم شوکت بسرا صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ مجھے پتا چلا ہے آپ آج کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل نادیہ مرزا، میں کراچی میں ہوں۔ اچھا، تو کیسا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ کراچی میں جو خاص طور پہ ایک ایشو کو پتہ نہیں آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کراچی ظاہر ہے پاکستان ہے، پاکستان کی شارگ ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت دیر سے آنا جانا ہے کراچی میں۔ لیکن نادیہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کے جب میں حالات دیکھتا ہوں نا، بلکہ ابھی تو خیر انٹرنیشنل بھی اس کی رپورٹ آئی، یقین مانیے دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پوچھا میں نے آپ سے، برے حالات ہیں، اسی لیے تو پوچھا تھا آپ سے کہ مزہ آ رہا ہے۔ کراچی تو جو روڈ کی خستہ حالی ہے، لیکن نادیہ میں ایک بات پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر ہمارے کسان بھائیوں پہ، ہمارے کاشتکار بھائیوں پہ جو پولیس نے تشدد کیا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود، اور ہم نے CM صاحب سے کہا ہے کہ جن پولیس والوں نے کسان بھائیوں پہ تشدد کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ کسان بھائی ہماری شاہرگ ہیں، وہ ہماری اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں۔ اور آج جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں یا پاکستان کی جو آج بڑی بڑی مارکیٹس کی لائٹ جل رہی ہیں، اس کا مین جو ہب ہے، جو مین ریزن ہے، وہ ہمارے کسان بھائی ہیں، پہلے ہی بہت مسائل کا شکار ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے کہ ہم نے اپنے کسان کا بہت فوکس ہے کہ ہمیں اپنے کسانوں کو فصلوں کا اچھا ریٹ دینا ہے، خاص طور پہ ابھی جو گندم کے حوالے سے ہم نے وہ سٹیپس لینے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، احتجاج ان کا حق تھا، لیکن وہاں پر جن پولیس والوں نے کیا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ اور ہمارے کسان کاشتکار بھائی ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے چیف منسٹر سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے آج کے پروگرام کا یہ ٹاپک نہیں ہے، ادروائز آپ سے گزارش ہے
کہ جو پنجاب کی پولیس آپ لوگوں کو وراثت میں ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، اس میں تبدیلی لے کر آئیں، اس میں اصلاحات لے کر آئیں جو آپ لوگ کا مینیفیسٹو ہے، تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آگے بڑھتی ہوں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان سے ہمیں جمیل نگری وہاں پہ سینئر جرنلسٹ ہے، انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے، ان سے ذرا میں صورتحال پوچھوں گی کہ سب وہاں پر چل کیا رہا ہے۔ جی السلام علیکم جمیل نگری، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم، ہاں بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، ایک تو آپ کے نام کے ساتھ جو یہ جمیل نگری لگا ہوا ہے نا، اور میں نگر کو 2 دفعہ وزٹ کر چکی ہوں، گلگت بلتستان کو، اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ میں تو دوبارہ سے وہیں پر چلی جاتی ہوں جب میں آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے یا آپ لوگوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہوتا ہے اور گلگت بلتستان کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ انتخابی ماحول وہاں پر کیسا بنا ہوا ہے، کتنا لوگوں میں ایکسائٹمنٹ ہے اس چیز کو لے کر، کتنا جوش و ولولہ ہے، لوگ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں، مطلب جلسوں جلوسوں میں اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں؟ جی بالکل، اس وقت سیاسی ماحول عروج پہ ہے گلگت بلتستان میں، کیونکہ 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں اس وقت پہ گلگت بلتستان میں ہیں۔ پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی پی کے مسلم لیگ نون کے بھی سینٹرل جو لیڈرشپ وہ بھی پہنچ رہی ہے، احسن اقبال صاحب بھی آ رہے ہیں، سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز کا بھی آمد ہے، اور بہت سارے قائدین کی یہاں پر لگا ہوا ہے ڈیرا، اور وہ اپنے اپنے کنسٹیٹوئنسیز میں ووٹرز کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پارٹی کے لیے ووٹ کریں، اور ریلیوں کا سما ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے جمیل نگری ایک بات بتائیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر کہ جو فیڈرل میں وفاق میں پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، وہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ جب ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی ہے تو وہاں پہ پی پی کی حکومت دیکھی ہے، جب ہم نے نون لیگ کی حکومت دیکھی ہے تو وہاں پہ نون لیگ کی۔ ابھی جو مقابلہ ہے وہ کون سی 2 بڑی پارٹیز کے درمیان اصل جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ ہوگا؟ جی اصل کانٹے کا مقابلہ تو اس وقت حکمران جماعت پی ٹی آئی اور پی پی کے درمیان ہے، اور کچھ حلقوں میں پی ٹی آئی کا مقابلہ 2 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، کچھ 1-2 حلقوں میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو مین کنٹیسٹنٹ ہے وہ پی ٹی آئی ورسز پی 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 ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ عام پبلک میں کیا رجحان ہے، کیونکہ اعلانات تو بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا جب ہم اعلانات کی بات کرتے ہیں نا، ایک سیکنڈ جمیل نگری صاحب، ایک سیکنڈ، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ابھی سے نہیں پچھلے 12 سال سے سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب وہاں پر کیا رول ماڈل آپ لے کر جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گلگت بلتستان میں یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس پیچھے کیا ہے؟ سندھ کی صورتحال، لاڑکانہ کو کیا آپ نے پیرس بنا دیا؟ کراچی کی رپورٹنگ، اب انٹرنیشنل میڈیا بلومبرگ اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے کہ خستہ حال سڑکیں، ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کا ہونے کے برابر، انتہائی یتیم شہر۔ تو دوسری طرف پی ٹی آئی جا کے وہاں پہ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم خود گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم آپ کا صوبہ بنا دیں گے۔ اب لوگوں کا رجحان، عام لوگوں کا رجحان وہاں پر کیا ہے جمیل نگری؟ جی بھی کا ماڈل تھوڑا مختلف ہے۔ کشمیر، جیسا آپ نے کشمیر کا مثال دیا، اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ حکمران جماعت ان کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے اگر وہ ووٹ کرے تو، کیونکہ اس کے اگینسٹ میں یہاں پر جو بھی وہاں رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ یہاں اعلانات کرتی ہے، ریفارمز لاتی ہے اور بہت سارے سٹیپس اٹھاتی ہے، تب جا کے ان کو ووٹ کرتے ہیں۔ اب اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ایڈج حاصل یہ ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا، میجارٹی لوگوں کا یہ شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ 70 دہائیوں سے یہ علاقے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے۔ تو اب جو مطالبہ تھا ان کا کہ مین سیکٹری میں ہمیں شامل کیا جائے، اس کو صوبہ بنایا جائے، اب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ تو کیا ہے کہ اس کو جو ہے صوبہ بنایا جائے گا، عبوری صوبہ بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں میں ایک ہمدردی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
शायद ये मुतालबा हल होने से हम PTI को वोट करने के लिए शायद वो तैयार हो जाएंगे, और ये इनको ये एज हासिल है कि वो इस ऐलान से पॉलिटिकल बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जमील नकवी में ज्वाइन करने का। शर्मिला फारूकी साहबा भी हमारे साथ है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MP भी है सिंध में। सलाम को शर्मिला, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। शर्मिला, हम एक तरफ तो अमेरिकन जो इलेक्शन है उनकी यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी वोटिंग की गिनती का अमल जारी है, वहां पे भी धांधली की गूंज हमें सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और 20-22 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वहां पर है, तो मैं थोड़ा सा जानना उस ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी रोशनी में ये चाह रही हूँ कि आप जहां पर 12 साल से बरसरे इख्तिदार है, वहां पर आप एक फंडामेंटल राइट होता है, बुनियादी जरूरत किसी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो आप दे नहीं सके, लड़काना को पेरिस बना नहीं सके, गिलगित बल्तिस्तान में कौन से झंडे गाड़ने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो मुझे आपकी ऑडियो बिल्कुल नहीं आई और मैं सामने करती हूँ कि अच्छा, आपने जो सवाल पूछा कि हम क्या पैगाम लेके गए गिलगित बल्तिस्तान, आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान वो का एक बहुत बड़ा किरदार है, और आज भी वहां पर तो जहां तक आपने बात की लेकिन अगर आप एक अनबायस अगर एक हो तो आप ये जरूर फिल्म के अंदर जो है पूरे फिल्म के अंदर जो वो पूरे अच्छा शर्मिला, आई एम सॉरी, एक सेकेंड रुक जाएगा, इंटरव्यू करना पड़ रहा है क्योंकि ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आप जो बात करें वो हम भी ना समझ पाए और नाज़रीन भी ना समझ पाए। जी शौकत बसर साहब, मुझे ये बताएगा कि आप लोग भी अब गए, वजीर आजम खुद भी गए, अली अमीन गंडापुर भी वहां पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने, वहां का जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि बहुत सी सियासी पार्टी जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी जो वजीर आजम है खुद वो भी और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर भी अगर आके यहाँ पर नए सूबे का ऐलान करके चले जाते हैं या आने वाले दिनों के लिए, तो वो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किस तरह लेते हैं आप? नादिया, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि बहुत तारीखी मौका है, तारीखी लम्हात हैं कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने जा रहा है। ये डिसीजन लिया जा चुका है और इसको अब सिर्फ ये है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे सबसे पहला काम यही होगा कि उसकी कानून साजी होगी और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाएगा। और ये 70 साल में तहरीक इंसाफ की कभी हुकूमत नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी हुक्मरान नहीं रहे। मैं ये समझता हूं कि ये एक इतना बड़ा लैंडमार्क है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा वो गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया पे जन्नत का नक्शा पेश करता है, इतने प्यारे और लविंग लोग हैं कि उनको तमाम वो बुनियादी हकूक मिलेंगे जिसमें तालीम के लिए, सेहत के लिए, उनके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, और सूबे का जब स्टेटस मिलेगा वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत तारीखी मौका है और इसके ऊपर मैं तहरीक इंसाफ से तल्लक है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। वैसे तो आप बहुत अच्छा समझते हैं, इसका डिसीजन लेकिन कुछ हम भी बहुत पहले होना चाहिए। इसलिए कि सरायकी सूबा भी बन रहा था, वो भी अभी तक बन रहा है। हर पार्टी ने, आने वाली ने नारा लगाया सूबों का, लेकिन मेरा हालात वहां के नहीं है। मुझे थोड़ा सा वक्त देते। शर्मिला फारूकी साहबा से बात मेरी मुकम्मल नहीं हो सकी थी। शर्मिला फारूकी साहबा, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो आपके सामने है, वो कहते हैं, मैं आती हूँ, बसरा साहब से वापस आ रही हूँ, बसरा साहब वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध के सबसे बड़े और दुनिया के तीसरे बड़े शहर कराची की खस्ता हाल, टूटी फूटी सड़कें जाहिर करती हैं कि मेगा सिटी सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। 2019 में दुनिया के 100 बड़े शहरों के सर्वे में इंकशाफ हुआ कि कराची उन शहरों में शामिल है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निजाम है।
یہ تمام چیزیں بڑی لمبی چوڑی ایک فہرست ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, سیاسی یتیم, نہ لڑکا نہ پیرس بنا, نہ کراچی شہر بنا. اب آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا بنا دیں گے, کیا بنا دیں گے؟ جی شکریہ نادیہ. دیکھیے گلگت بلتستان کے اندر جو بنیادی حقوق اور جو ان کے جو مسائل کا حل تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ سلسلہ یہ پروسیس شروع کیا تھا. اور آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہ شہید بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے نعرے لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا کہ بچوں کو دودھ اور غذا دی جائے. وہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. شہید بھٹو کو شہید ہوئے کتنے برس گزر گئے لیکن آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں کا دورہ کیا تو کس طریقے سے والہانہ طور سے ان کا وہاں استقبال ہوا اور کس طریقے سے لوگ وہاں پر باہر نکل گیا. جہاں تک ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ہم اس کی صوبہ بنا دیں گے, بڑی اچھی بات ہے. آپ ان کو بالکل ان کے حقوق کو بہتر کریں, مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر ان کو لے کر آئیں. لیکن کیا یہ کام آپ 2 سال پہلے کر لیتے, 1 سال پہلے کر لیتے؟ اس وقت وہاں جا کے وزیر اعظم صاحب کا اناؤنس کرنا یہ فری پول نہیں ہے, یہ الیکشن میں دھاندلی کرنا ہے. اور وہ جماعت جو نعرہ لگاتی ہے انصاف کا, اس جماعت سے جانا یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور اس سے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ چیف کورٹ ہے گلگت بلتستان کا, اس کو نوٹس لینا چاہیے. اس طریقے سے آپ دیکھا آپ نے کہ گنڈا صاحب وہاں پر گئے اور یہ اعلان کر کے آئے کہ صوبہ بن جائے. نہیں, آپ 1 سال پہلے صوبہ بنا دیتے, آپ 6 مہینے پہلے صوبہ بنا دیتے. آپ ساؤتھ پنجاب کا بھی آپ نے کہا ہے کہ صوبہ بنانا اتنا ہی آسان ہے صوبہ بنانا, تو آپ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا. دیکھیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, وہ یہ تمام جو آپ کے جی یہ تمام جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل ویلڈ ہے. میں آپ سے سوال کا جواب پہ آ رہی ہوں. آپ نے بات کی کیونکہ جو آپ نے سوری میں تھوڑا سا لیٹ می ریفریز, آپ نے کہا شہید بھٹو نے یہ کیا, تو شہید بھٹو نے ہی کہا تھا کہ ہم لاڑکانہ کو پیرس بنا دیں گے. آج وقت کتے سکے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں اور ویکسین نہیں ہے. لاہور میں بھی کتے کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں. میں تو پیرس کی بات کر رہی ہوں, لاہور تو چھوڑ دیں. 1 سیکنڈ ٹھہر جائیے. میں آپ کو ایک چیز یہاں پر باور کروانا چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, مجھے آپ ایک بات بتائیے, تحریک انصاف کی حکومت کیا دے گی گلگت بلتستان کو؟ اس نے پورے پاکستان کو کیا دیا؟ بھوک, غربت, افلاس, بے روزگاری. آپ بلوم برگ کی رپورٹ کو ایک طرف رکھیں, آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اٹھا لیں, آپ اکنامک سروے آف پاکستان کو اٹھا لیں, آپ یہاں پر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا لیں. وہ تمام رپورٹیں جو اس حکومت کی شائع کردہ ہیں, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ غربت کی سطح سے مزید 1 کروڑ لوگ نیچے آ چکے ہیں. آج ٹماٹر جو ہے آپ کو جناب 200 روپے کلو مل رہا ہے, پیاز 80 روپے کلو مل رہی ہے, بجلی کی نرخوں میں قیامت خیز اضافہ ہے, گیس آپ کو میسر نہیں ہے, پیٹرول مہنگا ترین ہو گیا ہے, ادویات مہنگی ترین ہو گئی ہیں, آٹا آپ کو مہنگا مل رہا ہے, چینی جو ہے اس کی شرمیلا صاحبہ تحریک انصاف کی حکومت کو آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اچھا میں ان سے پوچھ لیتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام سوالات تو اٹھائے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں سوال نہیں اٹھا رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. یہ سب دیز آر ناٹ کوسچن کہ یہ پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھ کے جواب دیں. چلیں میں ذرا شوکت دستہ صاحب سے جواب لے لوں آپ کی تمام باتوں کا, اس کے بعد میں وہی سوال لے کر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. انفلیشن جو ہے یا جو کھانے پینے کی جو پرائز ہے وہ قدر جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. میں جواب لے لوں, یہی چیز وہ گلگت بلتستان میں جا کے تباہی. میں بچرا صاحب سے جواب لے لوں. آج وہ تحریک چل رہی ہے پاکستان جموں کشمیر. اچھا میں بچرا صاحب سے جواب لے لوں. ہماری جان چھڑائی جائے. اب آپ چاہتی ہیں کہ وہی حکومت گلگت بلتستان میں آ جائے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کراچی جیسا نہ بنے کم از کم. بہت اچھی سڑکیں ہیں گلگت بلتستان کی. جی بچرا صاحب, پاکستان کے اندر بھی جو نظام ہے اس وقت صحت کا جو شرمیلا ایک منٹ, شرمیلا پلیز, پاکستان میں بھی بنے, وہ پنجاب میں بھی بنے. میں چاہتی ہوں وہ شرمیلا جواب تو لے لینا. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو برننگ ایشو ہے جو کراچی کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ نے شرمیلا ایک منٹ پلیز, شرمیلا ایک منٹ. دیکھیں میں نادیہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے کراچی کا
سب سے بڑا مسئلہ جو بہت بڑا برننگ ایشو ہے، شرمیلا تو ظاہر ہے ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، بات کو ہیر پھیر کر کے کہیں لے جائیں گی، آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گی. وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی. آپ اندازہ کریں کہ 70 سال اس ملک کے اندر یا آمرانہ ادوار رہے یا ان دونوں پارٹیوں کی حکومتیں رہیں. اچھا آپ نے کیا دیا؟ ہاں آپ نے دیا، فاقے دیے، ڈاکے دیے، دھماکے دیے. میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، مجھے بتائیں میرا سندھ سے زیادہ اگر اور اپنے بڑا ریلیونٹ آج آدمی لیا پی ٹی آئی سے. میں کراچی میں اب سے نہیں آ رہا، 3 حکومتیں آپ کی رہیں، آپ کراچی کو بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں دے سکے. وہاں پر اچھا بلومبرگ کی اگر رپورٹ آئی ہے کہ آپ پاکستان کی کسی اخبار نے رپورٹ جنریٹ کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی جو ہے دنیا کے چند ممالک میں ہے جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ، لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. کم از کم بات کو مانے تو صحیح. اور اندازہ کریں بات کیا بتا رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے کہ 32,000 ارب ڈالر کے قرضے تحریک انصاف نے لیے تھے. ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض تحریک انصاف نے کیا ہے. تمام اداروں کو تباہ و برباد تحریک انصاف نے کیا ہے. کراچی میں اگر آپ نے ٹرانسپورٹ نہیں دی 3 حکومتوں کے باوجود، وہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم نہیں دیا، پینے کا صاف پانی نہیں دیا، تو تعلیم نہیں دی، صحت نہیں دی. اب لاڑکانہ کی بات نہ دیا، بالکل آپ صحیح اٹھا رہی ہیں. میں لاڑکانہ میرا اکثر نہ جانا رہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج ان کو اس بات پہ میں اچھا ہوتا اگر شرمیلا ایڈمٹ کرتی کہ ہمارا یہ بہت بڑا فالٹ ہے کہ ہمیں کراچی کو یہ بیسک جو سہولت تھی ٹرانسپورٹ کی. آپ دیکھیں 4 بڑے کیپٹل ہیں آپ کے، آپ لاہور چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں اور کراچی تو منی پاکستان ہے، 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے. اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو اس انداز میں ذلیل و رسوا کریں گے کہ وہاں پہ آپ ان کو ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کر سکیں گے. گرین لائن آ رہی ہے، فلان ٹرین آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا آپ نے صحیح کہا، لاڑکانہ تو کس یوز کرنی بھٹو کا شہر ہے، 3 مانے وہاں جاتے ہیں. ایک بات نادیہ نہیں، گرین لائن وہ تو ہم نے شروع کیا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہم نے شروع کیا آ کے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا دوسری بات نادیہ، اگر آپ گلگت بلتستان کی بات کرتی ہیں، گلگت بلتستان کو آپ نے ریلیونسی جو کریٹ کی ہے 100% کی صحیح کی ہے. یہ اچھا آپ نے کہا یہ صوبہ پہلے بنا دیتے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہم کیسے بنا دیتے؟ ہم ہاں یہ ضرور کرتے اگر ان کی حکومت گرا دیتے جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی حکومت آتی تھی مرکز میں جس کی، وہ حکومتیں ہٹا دی جاتی تھیں، ان کے خلاف عدم اعتماد ہو جاتا. ہم نے نہیں کیا. ظاہر اب ٹینیور کمپلیٹ ہوا ہے تو ہم نے صوبہ بنانا ہے. جہاں تک آپ نے کہا صوبہ بنانے کا جنوبی پنجاب کو، بتائیے شرمیلا، میں پھر کہہ رہا ہوں 3-3 4-4 باریاں لینے والے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے تو سیکریٹریٹ قائم کر دیا، وہاں پر ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے. یہ پہلا سٹیپ ہے. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ صوبہ ہوگا. اسی طرح جس طرح گلگت بلتستان کو 70 سال آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیا، ان کو بیسک رائٹس نہیں دیے. گلگت بلتستان میں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کیا ان کو آفر کر رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں. گلگت بلتستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں نادیہ؟ سب سے پہلے آپ ذرا یہ دیکھیں، جب اس کو صوبے کا سٹیٹس ملے گا جو 100% فائنل ہو چکا ہے، ہم ہارے ہم جیتے، صوبہ بنے گا اور انشاءاللہ وہاں پہ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہوگا. آپ 15 نومبر کے بعد دیکھ لیجئے گا. اس میں جب صوبہ بنے گا NFC ایوارڈ کے تابع ان کو تمام فنڈز فراہم ہوں گے. ان کو جو فنڈز ہوں گے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، وہ ملیں گے. پھر اس کے بعد ان کی وفاق میں نمائندگی ہوگی سینٹ کے اندر، جہاں پہ اپر ہاؤس میں بیٹھ کر وہ تمام اپنی چیزوں کو اٹھا سکیں گے جو وہ محرومیاں ہیں. لیکن ایک نادیہ میں کہتا ہوں، کم از کم شرمیلا اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ 70 سال، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، 70 سال یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں تھے، تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. اگر آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ تاریخی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں، اس کو صوبہ بنانا ہے، کیا آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحب، ان باتوں کا آپ ضرور جواب دیجیے گا، لیکن میری بات پہ بھی آ جائیں کہ ان 12 سالوں میں سندھ کو کیا دیا؟ کوئی رول ماڈل ہے آپ کے پاس کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، ہم یہاں پہ یہ کر دیں گے؟ دیکھیے نادیہ، جیسے میں نے پہلے کہا، میں باسطہ صاحب کی تقریر تو نہیں سن سکی کیونکہ آڈیو بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ 12 سال میں سندھ کو پیپلز پارٹی نے کھلا دیا. 12 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو ایک بہت اچھا صحت کا نظام دیا.
NICV जैसा अस्पताल आप मुझे बताइए कि आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर आता है? और आप यहाँ ट्रांसपोर्ट का निजाम कराची को दिया फॉर द सेक ऑफ सेइंग ये ना कहिए, आप आइए, आप कराची में रहती हैं, आप चल के देखें, और फिर इसके जो सैटेलाइट जो इंस्टीट्यूशंस है पूरे सिंध के अंदर वो भी आप करके देखें। सक्खर में भी जाएं, आप लड़काना के अंदर भी जाएं। इसी तरीके से आज अगर आप कराची से थक जाती हैं, यहाँ के रोड नेटवर्क आप देखिए। देखिए बात यह है कि सिंध में भी जितने वसाइल हैं उस वसाइल के तहत सिंध काम कर रहा है। पिछले कई सालों से जब से PMLN की हुकूमत आई है और उसके बाद PTI की हुकूमत आई है, सिंध को NFC अवार्ड में भी जो उसका पूरा हक है वो नहीं मिल रहा है। पिछले साल और उसके पिछले साल भी हम यही शिकायत करते रहे, बल्कि असेंबली के फ्लोर पे भी कहा गया, खतूत भी लिखे गए कि NFC अवार्ड के जो पैसे हैं वो सिंध को दीजिए। अभी आप बात कर रही हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का इशारा दे रही हैं। बात यह है कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है, जितने पैसे सिंध ने लगाने थे, जितनी इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंध ने करनी थी वो कर चुकी है। अब वो फाक का काम है, वो पैसे भी बसों के हम फाक को दे चुके हैं, वो बसें हमें नहीं दे रहे। किस तरीके से हम फिर वो सिस्टम शुरू करें? अब देखिए इनको अपने मंसूबे शुरू करके खत्म करने में कितनी जल्दी रहती है। BRT पेशावर अच्छा, 2013 में बनने के 33 दिन बाद ही वो बंद हो गया, सारी बसों में आग लग गई। बिल्कुल ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगी। मुझे बात बताएं, 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था, 2013 की जो आपका टेन्योर खत्म हो रहा था, उस वक्त वो जो कहते हैं ना, वो ऊंट की दाढ़ में जीरा वाला जो 10 बसेज आप लोगों ने अनाउंस की थी 3 करोड़ की आबादी के लिए, आज उन 10 बसेस का स्टेटस क्या है? देखिए अब ये तो बिल्कुल आप माइक्रो लेवल की चीजें पूछ रही है, तो आपको वजीर ये माइक्रो लेवल मतलब 3 करोड़ की आबादी जिसको आप जिंदगी में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, पहली दफा 10 बसेज अनाउंस की और आप कह रही है माइक्रो लेवल। कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है। मुझे नहीं पता आप जो 10 बसों की बातें कर रही है वो तो आपको जाहिर बात, आपने 20 बस थी भाई, उनके मैं क्या करूं? आप लोगों ने अनाउंस ही 10 की थी। देखिए हमने रेड लाइन प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया, हमने ग्रीन लाइन शर्मिला ट्रांसपोर्ट का निजाम है कराची में? पता नहीं, शर्मिला ट्रांसपोर्ट का निजाम कराची में है। मैं भी कराची में हूँ, दोनों कल चलते हैं, कराची की सड़कों पे चलते हैं कल दोनों। ग्रीन लाइन शुरू होगी और PTV का कैमरा ले लेते हैं साथ, और कल फिर नादिया के प्रोग्राम में आते हैं दोबारा से हम। साथ साथ दीगर चीजें शुरू होंगी। मेरा तो सवाल ये है, मुझे आप एक बात बताइए कि वफाक ने जो मंसूबे देने हैं सिंध के अंदर, और वफाक को जो पैसे भी सिंध हुकूमत दे चुकी है, वो अभी तक अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे अब जब मैं सवाल करती हूँ तो आप ब्रेक ले लेती हूँ। नहीं, अरे लो, पहला तो ब्रेक ले रही हूँ कह रही है जब मैं सवाल करती हूँ आप ब्रेक ले लेती है। बसों की बात की तो आपने नादिया ब्रेक ले ली। नहीं पूछे ना पात्रा साहब से अच्छा मुझे अच्छा ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेती हूँ तो वापस आती हूँ, थोड़ा सा हवाले से बात करते हैं। अगले आने वाले जो GP के इलेक्शन है उस पर भी कोशिश करेंगे कि अमेरिका की जो सपोर्टिंग अमल जारी है उसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करें। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूफ हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, टिकटॉक या यूट्यूब, अब आपकी कहानी दुनिया ने जानी। लेकिन कौन सी कहानी क्लिक होती है, कौन सी वीडियो वायरल हो जाती है, ये और बहुत कुछ अब वर्चुअल दुनिया आपके फिंगर टिप्स पर। क्या होता है वायरल, मालूम करें वायरल हर जुमेरात शाम 5:30 पर PTV न्यूज पर। तुम्हारे लश्कर में दुनिया के अजीम लोग शामिल हो जाएंगे और एक अजीमशान रियासत वजूद में आएगी। ये परचम हमारा सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा।
मोयान को मार दो और उसकी जगह सरदार बन जाओ। जिस मोहर से मोयान को मौत की सजा हो सकती है वो तुम्हारे पास है। सुलेमान शाह के बेटे तुम्हारे किए गए एक जुल्म का तुमसे हिसाब लेंगे। आपकी ये खामोशी मेरे लिए जहर कातिल बनी हुई है भाई। तुम क्यों मेरे फैसलों पर सवाल करने लगे हो? तुम्हारे कबीले ने मुझे रिहा करके अपनी मौत को दावत दी है। कैसे जाने दे सकते हैं, ये जानते हुए कि उसके इंतकाम की आग जलाकर राख कर देगी सब कुछ। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और प्रोग्राम में ब्रेक लेने से कबल हम बात कर रहे थे वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की है, उससे पहले हम अमेरिका इलेक्शन की जिसकी वोटिंग की गिनती जा रही है। और मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी आपको अपडेट करें। फैज जमात सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं। हमें उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा फैज, क्या हालात क्या है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान जैसे हालात है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर रहा है, कोई धांधली कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? हमारे एक दोस्त थे, बड़े सीनियर थे, रेडियो पाकिस्तान में डायरेक्टर वाला रह चुके थे। वो जब यहाँ आए अमेरिका, काफी दिन रहे यहाँ आकर, तो उन्होंने कमेंट दिया था कि यार अमेरिका जो है वो एक बड़ा पाकिस्तान। ये मैं आपको कोई 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो देखिए इंसान होते हैं, मुल्क हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ अमेरिका में वसाइल ज्यादा हैं, खेत बहुत बड़ा है, हर एक को थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता है, तो इसलिए आपको वो खुलफिशार नजर नहीं आता जो पाकिस्तान में हमको नजर आता है हमारे वसाइल कम होने की वजह से। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं मुजाहरा अपनी इस पूरे इलेक्शन में, तो ये एक वाकई किसी तरक्की पजीर मुल्क से कम नहीं है। यहाँ पर जो हम डिसेंसी और जो एक डिग्निटी एक्सपेक्ट करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क से, एक्शन में, जबान में, और जी आवाज आ रही मेरी? सॉरी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वोटिंग का अमल जारी है, कौन लीड ले रहा है, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई? हाँ, इस वक्त जो है सिलसिला ये है कि तकरीबन जो मेन बैटल ग्राउंड स्टेट्स थी, जो कि शुरू से हम लोग सब कह रहे थे कि जहाँ पर फैसला होगा, वो ऐन वक्त पर आकर मामला वहाँ अटक गया। जब रात यहाँ हो चुकी थी, कोई 12-1 बज चुके थे, तो उस वक्त तक ये था कि विस्कॉन्सिन भी शायद डिक्लेयर हो जाएगा, मिशिगन भी डिक्लेयर हो जाएगी, और पेंसिल्वेनिया, ये 2-4 स्टेट्स बड़ी बड़ी जिन पर फैसला होना था, उनका फैसला आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह नादिया ये है कि जो इन तमाम स्टेट्स में जो मेल इन बैलेट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आए थे। आपके नाज़रीन को मालूम होगा कि तकरीबन ओवर ऑलमोस्ट 11 करोड़ के करीब बैलेट्स जो हैं वो प्री पोल हो चुके हैं, जिनमें मेल इन बैलेट्स की बहुत बड़ी तादाद है।
اور یہاں لا یہ ہے کہ وہ بیلٹس جو کہ الیکشن والے دن بھی میل ہوئے ہوں وہ بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے. تو اگر جن لوگوں نے کل میل میں اپنا بیلٹ ڈالا ہوگا یا کسی ڈراپ باکس میں ڈالا ہوگا تو وہ بھی ابھی کاؤنٹ ہونا ہے. اچھا دیکھیے, اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے ناظرین یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی باقی اسٹیٹس میں بھی تو میل ان بیلٹس تھے, وہاں پر کیوں ڈکلیئر کر دیے گئے ریزلٹس؟ تو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. بہت ایک کلاسک ایگزامپل ہے کیلیفورنیا کی. کیلیفورنیا میں لیٹس سے کہ بائیڈن صاحب جیت رہے تھے کوئی 1 ملین ووٹ سے, انہوں نے وہ اسٹیٹ جیتی ہے. تو اگر 1 ملین ووٹ سے جیتی ہے اور ابھی 3 لاکھ میل ان بیلٹس ابھی باقی ہیں گننے کو, تو اگر وہ کاؤنٹ کر بھی لیں آپ تو اس نتیجے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ابھی وہ انکاؤنٹڈ میل ان بیلٹس ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نتیجے کے لحاظ سے. لیکن ان اسٹیٹس میں جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں ایسا نہیں ہے, اس لیے چونکہ ریس بہت کلوز ہے. اچھا, یہ چیزیں ہو جائیں گی جب ووٹنگ کی گنتی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر رزلٹ بھی آ جائیں گے. لیکن میں دوسری طرف ایک دو چیزیں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں جو ہمارا پولیٹیکل پینل اس کی طرف واپس جاؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ جو وہاں پہ ایک مسلم کمیونٹی ہے جو ایک اچھی بڑی تعداد میں وہاں پر ہے, اس میں کیا رجحان رہا؟ کیا اس نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا؟ کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ شروع میں جو بائیڈن کے ساتھ تھے, بعد میں اطلاع تھی کہ کچھ اس میں ڈویژن بھی تھی جو ٹرمپ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. نہیں دیکھیے, یہ تاثر غلط ہے کہ مسلم کمیونٹی نے اور پاکستانی کمیونٹی نے اوور ویلمنگلی ٹرمپ کو سپورٹ کیا. یہ تاثر غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی لوگوں نے ان میں سے سپورٹ کیا ہے, اور 2016 میں بھی ان کو مسلم ووٹ ملا تھا, لیکن اس میں کوئی گریٹ میجورٹی آف دس کمیونٹی از ناٹ انکلوڈیڈ. کچھ لوگوں نے اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہاں پر ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے امریکہ میں تو مسلم اور پاکستانیز دونوں ریپبلکن پارٹی سے جڑے رہے ہیں. ان کا جو ووٹر رجسٹریشن فارم پہ ان کا رجسٹریشن ہوتا ہے وہ ایز اے ریپبلکن ووٹر ہوتا ہے. یہاں امریکہ میں جب آپ ووٹ کے لیے رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, آپ کا آپشن ہے کہ آپ یا تو ریپبلکن پارٹی کے ہیں یا ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں یا آپ ایک انڈیپینڈنٹ ووٹر ہیں. تو یہ 3 آپشنز دیے جاتے ہیں. تو اس میں سے بہت سے لوگ ہماری کمیونٹی کے ریپبلکن ووٹرز رہے ہیں اور مینی ایئرس اگو. لیکن صرف جارج بش جو جونیئر ہیں ان کے بعد سے سچویشن بہت چینج ہوئی تھی. اب جو ہے زیادہ تر ہماری کمیونٹی میں ڈیموکریٹک ووٹرز پائے جاتے ہیں. تو میں یہ تاثر کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اوور ویلمنگلی ٹرمپ کو ووٹ دیے ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, شبیلہ فاروقی صاحب ذرا آپ بھی اس پہ اگر اپنا انپٹ دیں, کیونکہ پاکستان میں بیسیکلی ہوا یہی چاہتا ہے کہ جو پچھلے ہم نے دیکھا خاص طور پہ اسلاموفوبیا کو لے کر صدر ٹرمپ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس تھے شروع میں وہ بڑے جو تھے وہ انپلیزنٹ بھی تھے اور اس کو زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا بھی نہیں گیا. بہت ساری چیزیں, اور ابھی دوبارہ سے اسلاموفوبیا خاص طور پہ فرانس وغیرہ میں اور یہ سب چیزیں جو گستاخانہ خاکوں کو دیکھا. تو پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں, وہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں, ادھر ریپبلکنس ڈیموکریٹ؟ دیکھیے, روایتی طور پہ پاکستان اور امریکہ کا جو ایک انگیجمنٹ رہا ہے وہ اس میں بڑے اتار چڑھاؤ رہے, اور اکثر ہم نے سنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہی پاکستان کے لیے تنبیہ آئی ہے کہ ڈھونڈو. جب ٹرمپ آئے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر تھوڑی شدت اختیار کر لی گئی. آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے انڈیا کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹ پروجیکٹ ان کے آئے بہت سارے, جس طریقے سے ان کا ایک رجحان انڈیا کی طرف زیادہ تھا, پاکستان کی طرف کم تھا. دیکھیے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آئے, چاہے ٹرمپ آئے چاہے بائیڈن کے, ہمیں اس کے ساتھ ایک انگیجمنٹ اس طریقے سے کرنی جہاں ایک اوپر فوٹنگ کے اوپر پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ایک تو ایکسپٹ کیا جائے, ریسپیکٹ بھی کیا جائے, اور آگے کا جو ایک طریقہ کار ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا اور کوآپریشن انگیجمنٹ کرنے کا وہ ایک ایکول فوٹنگ کے اوپر ہو. ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے سے خود امریکہ کے جو شہری ہیں وہ کافی متاثر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر سسٹم سے بہت متاثر رہا ہے, ایجوکیشن کا بہت سے متاثر ہوئے ہیں, بہت ساری شکایت ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے اسٹیٹ جو 70 سال سے
क्या कहते हैं रिपब्लिकन नहीं हारे थे, वो भी डेमोक्रेट उड़ा के ले गया। तो ये मेरे ख्याल है कि अमेरिकन में समझ नहीं होते। अब अमेरिका में इलेक्शन ऐसे नहीं होते कि जैसे पाकिस्तान के अंदर होते हैं कि जो भी आ जाए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। जैसे आज हम देखते हैं कि ऐसी हुकूमत आई है तो मामला जो है वो खराबी की तरफ चला गया है, बेहतरी की तरफ नहीं गया। अमेरिका में लोग वोट उसी को करते हैं, वो देखते हैं कि डिफेवर कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है, चाहे वो डेमोक्रेट की हो चाहे वो रिपब्लिकन की हो, जो अपनी एक नए अपनी नई जो पॉलिसी होती है बड़ी वादे होती हैं और जो उनके जो वादे होते हैं उनको अमल करना बहुत जरूरी है। हमारे पाकिस्तान आप वादे अदा करें तो जब हुकूमत के अंदर आए तो आप उनको मुकर जाए। तो आई थिंक ये वेटेंसी आई थिंक जो गैप है वो बहुत कम रह गया है और बज़ाहिर तो ये लगता है कि बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। शौकत बख्तर साहब, मुझे आप ये बताएगा कि जब भारत में इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे वज़ीर आज़म का एक स्टेटमेंट आया था कि अच्छा है कि मोदी की गवर्नमेंट शायद दोबारा आ जाती है तो मसला कश्मीर हल करने में मदद मिलेगी, लेकिन उसके बिल्कुल ही उलट हुआ, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। अभी कोई फेवरेट है, हम ये देख रहे हैं क्या कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स? ये पहली बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट की आपने की, उन्होंने इस पस मंजर में दिया था नादिया कि ये बहुत मोदी जो है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल इसकी पॉलिसीज आप भी देख लें, आज इंडिया के अंदर तौर पर जारी है, कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। तो अगर ये हार गया तो वहां पे जो कांग्रेस है उनके लिए मिसाइल खड़ा करेगा, हम कश्मीर के मसले की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये अगर जीत जाता है तो सारा कुछ इलेक्शन स्टंट्स के लिए कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है, जो कश्मीर के हवाले से दे रहा है, तो उसमें इसमें नॉर्मेलिटी आएगी। लेकिन उसके बाद तो उसकी और नॉर्मेलिटी आ गई। जहां तक अमेरिका के इलेक्शन की बात है, देखिए ये बात शिबिला की बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां उनके आने जाने से अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं या ट्रंप जीत जाते हैं, पॉलिसीज में कुछ ज्यादा उनके फर्क नहीं होता। असल इशू ये है कि देखना यह है कि उस मुल्क की लीडरशिप जिसके साथ उनके तल्कात है वहां पे क्या है। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब देख लीजिए, 70 साल बाद तो ऐसा वज़ीर आज़म आपको मिला है जिसने बराबरी की सतह पर, जिसने इस्लामोफोबिया के मुतालिक एक चीज क्लैरिटी के साथ यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे जाके क्लैरिटी के साथ बात की और बड़ी जुर्रत के साथ मुसलमानों का, इस्लाम का मुकदमा वहां पर पेश किया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। और आपने देखा कि पूरी बॉडी लैंग्वेज इस दौरे के दौरान जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की थी और जिस तरह ट्रंप के मतलब कहा जाता है कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत इस्लामोफोबिया के मतलब स्टेटमेंट दी, उनके सामने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पे गुफ्तगू की, जहां पर मुकदमा रखा, ये मैटर करता है कि आपकी अपनी क्यादत जो है वो किस तरह यहाँ पर ये होता था कि लेट जाते थे, बनाते थे। और एक नादिया एक फिक्रा मुझे लग रहा है नादिया कि मुझे क्यों निकाला, लगता है वहां पे भी होने वाला है, मुझे क्यों निकाला ट्रंप की तरफ से। ऑन अ लाइटर नोट मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। हमने देखा कि वो किसी ने, हम बड़े फनकार लोग हैं, तो किसी ने जो है वो एडिट किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की और नीचे उनका कैप्शन लिखा था वोट को इज्जत दो, और इसी ने कोई ट्विटर अकाउंट जो है वो उसका जो बाइडेन का, उसमें लिखा था घबराना नहीं है। तो ये तो चीजें खैर चलती रहती हैं, बट एनीवे। अच्छा फैज रहमान साहब, मुझे जरा पॉलिसीज के हवाले से बताएगा कितनी डिफर करती हैं पॉलिटिक्स जो है इस खित्ते को लेकर, चाहे वो रिपब्लिकन की हो और डेमोक्रेट्स की हो। कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि अब अफगानिस्तान का मामला है, जो इस खित्ते से ममालिक है उनके आपस के ताल्लुकात का मामला है, भारत का है, पाकिस्तान का है, ईरान का है। जी नादिया, देखिए ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त बात नहीं है और ऐसी कोई उम्मीदें भी नहीं रखना चाहिए। ट्रंप में और बाइडेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पॉलिसीज़ में, थिंकिंग में, पर्सनैलिटीज़ में, ओवरऑल उनकी जो तरजीहात हैं उसमें। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टीज का भी जो एजेंडाज हैं वो डिफरेंट एजेंडाज होते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है तो रिपब्लिकन अगेन अगर आप तारीखी तौर पर देखें तो वो उनके जो ताल्लुकात रहे हैं वो सिक्योरिटी लेवल पर रहे हैं, सरकार टू सरकार या डिफेंस टू डिफेंस। अमूमन जब रिपब्लिकन्स होते हैं व्हाइट हाउस में
تو ہمارے پاس جو ایک پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ فنڈ نہیں ہوتے. ہمارے پاس ہیومن رائٹس پر جو ایشوز ہیں ان پر آواز نہیں اٹھائی جاتی. فریڈم آف پریس پر کچھ نہیں کہا جاتا. اور جو پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو ڈیموکریٹس ان مائی سینس, ان مائی اوپینین, ایک مور کمپریہنسو آپ کو ایک پالیسی دیتے ہیں جس میں کہ اوپر سے نیچے تک لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹرمپ صاحب آئے تو USAID کے بہت سے پروجیکٹس فنڈ ہونا بند ہو گئے. وہ جو کہ اوباما کے زمانے میں جو بہت ہی ایکٹیولی بالکل گاؤں جا کر وہ لوگ چیزوں کو فنڈ کر رہے تھے, وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ڈرائی اپ ہو گئی. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے. اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اگر بائیڈن آ جاتے ہیں اور وہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام بائیڈن یہ کریں گے کہ جو ودرول آرڈرز ہیں ٹرمپ کے کہ کرسمس تک پوری فوجیں واپس آ جائیں, اس پر ٹوٹل بریکس لگ جائیں گے. اور پھر پہلے تو بریک لگائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کہا جائے گا اوکے اب ایک بیٹھ کے اس پر غور کیا جائے کہ اس پورے پروسیس کو اسی طرح سے کنٹینیو کیا جائے, سلو ڈاؤن کیا جائے یا ریورس کیا جائے. اٹ ول ڈیپینڈ آن دا سچویشن آن دا گراؤنڈ ان افغانستان. کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو سینس لیس وائلنس ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ وڈ ٹالریٹ دیٹ. اور اس میں پالیسی چینج ڈیفینیٹلی آئے گی اگر بائیڈن آ جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نارملی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ریپبلکنس ہیں ان کی کمپیریٹو ایز کمپیئر ٹو ریپبلکنس, ڈیموکریٹ جو ہیں وہ زیادہ ان کے ساتھ جو ایک پاکستان فرینڈلی ریلیشن شپ یا پیپل ٹو پیپل ریلیشن یا کانٹیکٹ, اس میں زیادہ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے, اس میں ٹوٹلی فرینڈلی کا تھوڑا سا کوالیفائی کروں گا. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا انگیجمنٹ ملٹائی اسٹریٹا یا ملٹائی لیولز ہوتا ہے. یعنی وہ ہماری جو پاپولیشن کے مختلف لیول سے انگیج کرتے ہیں بنسبت ریپبلکنس کے جو کہ بالکل آپ کو ان کے ڈیفینس ٹو ڈیفینس لنکس ہوں گے, وائٹ ہاؤس ٹو پرائم منسٹر ہاؤس لنکس ہوں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اور جو کہ آج کل صورتحال لاسٹ بتا دیجیے گا کہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فارملی ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا جو بائیڈن نے بھی اسپیچ کی, وائٹ ہاؤس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی, فائنل ریزلٹس فارملی کب تک اناؤنس ہوں گے؟ دیکھیے نادیہ, اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو نمبر آف میل ان بیلٹس کتنے ہیں ابھی ہم کو نہیں معلوم. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملینز ابھی بھی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو مشینری ہے پوری الیکشن مشینری کاؤنٹنگ کی, وہ سلو ڈاؤن ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو جی وہ تھا پاکستان کا ایک ہمارے پاس پیرل ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے اور وہ ایک وجہ لاجیکل ہے, اس کی منطقی وجہ ہے کہ سلو ڈاؤن کرنے کا مطلب کیونکہ اس وقت لیگل ایکشنز کے تھریٹس موجود ہیں دونوں طرف سے. تو میرے ہاتھ میں اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں بہت ایکسٹریملی کیئرفل ہوں گا, سلو ڈاؤن کروں گا, میکنگ شیور کہ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ کراس مائی ٹیز ڈاٹ مائی آئیز, کہ اس کو دیکھتے ہوئے بہت اب معاملہ سلو ڈاؤن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شمیرہ فاروقی آپ کا بھی اور شوکت بشار آپ کا بھی. آج الیکشن پہ گفتگو کر رہے تھے, US الیکشن پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی. بٹ اگین گلگت بلتستان کے الیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے امیدیں وابستہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکلی ان پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. وہی وعدے کریں جو نبھائے جا سکے. ناظرین سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.